بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام سونیا ہے۔ میں اپنے گھر میں سب سے لاڈلی تھی۔ میری اور بھی بہنیں تھیں لیکن بابا کو مجھ سے بہت زیادہ محبت تھی کیونکہ بچپن میں بہت بیمار رہی اور مرتے مرتے میں بچ گئی تھی، اسی لیے وہ میرے ساتھ بہت لاڈ کیا کرتے تھے اور میری بہنوں کو بھی اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں سب سے بڑی بہن تھی۔ پہلے رشتہ میرے ہی ہونا تھا۔ انہوں نے میرے لیے ایک بہت اچھا خاندان تلاش کیا، پر میں کسی سے محبت کرتی تھی، اسی لیے میں نے اپنے بابا کو یہ بات بتا دی کہ میں اسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہوں، بلکہ وہ کوئی اور نہیں، ہمارے دور پار کا کزن ہی تو تھا۔ میرے بابا کے کزن کا بیٹا تھا جو ہمارے گھر اکثر آیا جایا کرتا تھا۔ بابا کو اس بات سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ بھی اس لڑکے کو اچھی طرح جانتے تھے۔ ہاں، تھوڑا بہت مسئلہ ضرور بنا جب انہوں نے کہا کہ میں نے تمہارے لیے کسی اور کو پسند کیا تھا، لیکن انہوں نے پھر بھی خوش دلی سے میری یہ بات مان لی۔ میں جس لڑکے کو پسند کرتی تھی اس کا نام اعظم تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور اچھا انسان تھا اور اس کی نوکری بھی اچھی تھی۔ مسئلہ تھا تو صرف اس کے خاندان کا، کیونکہ اس کے گھر میں اس کی 4 بہنیں تھیں اور میری ماں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی ایسے خاندان میں نہیں کرنی جہاں پر اتنے سارے لوگ ہوں۔ وہ لوگ تھوڑے سے لالچی بھی تھے لیکن بس میری خوشی کے لیے میرے ماں باپ نے یہ بات مان لی تھی۔ میری شادی کی تیاریاں ہونے لگی اور ہم لوگ بھی بہت زیادہ خوش تھے۔ میں نے اعظم کو بتایا کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں اپنے گھر میں چلی گئی۔ میری ساس نے مجھے پہلے دن ہی کہا تم میرے بیٹے کے پسند ہو لیکن میں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی ہوں، اسی لیے میں نے تمہیں قبول کر لیا ہے، کیونکہ اگر میں اپنے بیٹے کی خوشی سے خوش نہیں ہوں گی تو پھر میں اس کی ماں کیسے کہلاؤں گی؟ میں تو اس کو ہمیشہ خوشی دیکھنا چاہتی ہوں۔ شادی کے 1-1.5 ہفتے تک تو سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، سارا کچھ اچھے طریقے سے چل رہا تھا۔ میرے ماں باپ گھر آ رہے، رسمیں وغیرہ بھی ہو رہی تھی۔ میری ساس سب کے سامنے میرا بہت خیال کر رہی تھی۔ مجھے شادی کے بعد ایک دعوت وصول ہوئی جو میرے کزن کی ماں کی طرف سے کزن لگا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہارے ساتھ بڑا اچھا سلوک ہو رہا ہے لیکن یاد رکھنا ساس تو ساس ہی ہوتی ہے۔ میں نے کہا کہ میں جس سے محبت کرتی ہوں اس کی ماں ہے، اسی لیے میں اس کے ساتھ برا نہیں کروں گی، اور انہوں نے بھی کہا کہ میں ان کے بیٹے کی خوشی ہوں اس لیے وہ میرا خیال رکھیں گی۔ وہ لڑکی ہنسنے لگی اور اس نے کہا کہ یہ ساری باتیں ہوتی ہیں۔ اس لڑکی کا کیا نام تھا یہ بھی مجھے پوچھنا یاد نہیں رہا۔ بعد میں نے اپنی نند سے پوچھا تو اس نے کہا کہ ہماری تو بہت ساری کزن ہیں اور ماشاءاللہ سے ساری بہت ہی پیاری اور خوبصورت بھی ہیں، بھائی سے شادی کرنے کے لیے بھی ساری ہی مرا کرتی تھیں، لیکن انہوں نے آپ کو پسند کیا کیونکہ وہ آپ کی قسمت میں لکھے ہوئے تھے، اسی لیے اب آپ کسی کی باتوں پر دھیان نہیں دیجیے گا۔ یہ لوگ سب کے سامنے تو بہت اچھے تھے لیکن اس کے بعد ساس نے سارے گھر کی ذمہ داری مجھ پر ڈال دی، جبکہ اس گھر میں میری ساس کو ملا کر 5 اور عورتیں تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں تو رواج ہے کہ گھر کا کام بہو ہی کرتی ہے، ویسے بھی میری بیٹیاں تو پڑھائی کیا کرتی ہیں۔ مجھے بھی اس بات سے شروع میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، اپنے شوہر کی خوشی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی تھی، اچھی بیوی بننے کا خواب لے کر آئی تھی۔ اپنے دل میں میری ساس میری بہت زیادہ تعریف کیا کرتی تھی۔ ایک دن انہوں نے میرا ایک جوڑا الماری سے نکالا اور کہا کہ یہ مجھے دے دو۔ میں نے کہا کہ آپ اس کا کیا کریں گی؟ انہوں نے کہا کہ ہماری یہ رسم ہے کہ دلہن کا ایک جوڑا خیرات کر دیا جاتا ہے، اس سے اس پر لگی ہوئی نظر بھی اتر جایا کرتی ہے، اور تمہیں تو اتنے سارے لوگوں نے دیکھا ہے اسی لیے تمہارے لیے ضروری ہے۔ میں نے وہ جوڑا ان کو دے دیا۔ میں نے کہا کہ ان کو میری کتنی فکر ہے۔ پر اگلے دن جب میں کچن میں تھی تو میں نے اپنی ساس کو اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا کہ آنٹی آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے کمرے میں کیا چلے گی؟ تم نے تو سوال کرنا ہی شروع کر دیا، گھر تو میرا ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں تھی، اگر آپ کو کچھ چاہیے تو مجھ سے مانگ لیتی۔ انہوں نے کہا کہ جو چاہیے تھا وہ میں نے لے لیا ہے، اور وہاں سے وہ چلی گئی۔ میرے 2-3 سوٹ غائب تھے، میں حیران تھی کہ میرے کپڑے کہاں چلے گئے ہیں۔ میری نند نے تو نہیں نکال لیے کیونکہ اس طرح کے کام اکثر نند وغیرہ ہی کیا کرتی ہیں، لیکن انہوں نے نہیں نکالے، نہ ہی انہوں نے پہنے تھے۔ پھر میں نے دیکھا کہ یہ کام میری ساس کا تھا، وہ روزانہ میرا ایک سوٹ نکال لیا کرتی۔ جب میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا بتایا تو تھا تمہیں خیرات کرنا ہے میں نے، تو میں نے کہا کہ مجھے لگا کہ آپ نے ایک دفعہ خیرات کرنا ہے، پر آپ تو روز ایک سوٹ لے جایا کرتی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ میں روزانہ سوٹ لے کر جاؤں گی۔ میرا شوہر بھی وہیں بیٹھا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور اشارہ کیا کہ نہیں بتایا تھا۔ میرے شوہر نے کہا کہ چھوٹی سی بات ہے، ویسے بھی میں اپنے گھر سے بہت سارے سوٹ لے کر آئی تھی اور ان لوگوں نے بھی میرے لیے بنائے تھے۔ اس کے بعد جب میں تھوڑی اداس ہوئی تو میرا شوہر میرے لیے 4 جوڑے اور لے کر آیا۔ اس نے کہا کہ بس تم مسکراتی رہو، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ عجیب سی رسم ہے، اور امی نے یہ بھی نہیں بتایا کہ پتہ نہیں کب تک چلے گا یہ سلسلہ، اس طرح تو میرے سارے کپڑے چلے جائیں گے۔ میں اپنے اچھے جوڑے سنبھال کے رکھ دیتی ہوں،
نہیں تو وہ بھی چلے جائیں گے۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہ تو عورتوں کا معاملہ ہے، جو کرنا ہے کرو، لیکن اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا، میں تمہارے لیے لے کر آؤں گا۔ اور یہ بات کسی سے کرنی نہیں، خاندان میں اس طرح کی رسمیں ہوتی ہیں اور ان کو ٹھیک سمجھا جاتا ہے، لیکن اگر کسی کو بتاؤ گی تو وہ بہت عجیب و غریب قسم کی باتیں کریں گے، اچھا نہیں لگتا ہے۔ شاید میرے شوہر کا اشارہ میرے گھر والوں کی طرف تھا، اسی لیے میں نے بھی کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، میں اس کی بات مانوں گی اور کسی کو بھی کچھ نہیں بتاؤں گی۔ ایک دن میں صبح جاگ گئی اور دروازے پر دستک ہوئی۔ میری ساس کو پتہ نہیں تھا کہ میں بھی جاگ رہی ہوں، کیونکہ میں اٹھ کر سیدھی کچن میں آ گئی۔ کل میری نند نے فرمائش کی تھی کہ اسے صبح گرم گرم آلو کے پراٹھے کھانے ہیں، اور اسی کی تیاری کے لیے میں جلدی اٹھ گئی تھی۔ میں اس بات کو برا نہیں مانتی تھی، اگر وہ مجھ سے فرمائش نہ کرتی تو اور کس سے کرتی؟ وہ مجھے اپنی بڑی بہن سمجھا کرتی تھی، اسی لیے میں بھی ان کو اپنی چھوٹی بہن ہی سمجھتی تھی۔ میری ساس نے دروازہ کھولا تو سامنے کوئی کھڑا تھا، جس کو دیکھ کر میں حیران رہ گئی، پر میری ساس بالکل بھی حیران نہیں تھی۔ میں تو اس بات پر حیران تھی کہ صبح کون ہے دروازے پر خیرات مانگنے آتا ہے؟ وہ تو کوئی خواجہ سرا تھا، لیکن میری ساس کو شاید پہلے سے ہی یہ پتہ تھا اس نے کیا مانگنا ہے۔ میری ساس نے اسے میرا جوڑا پیش کر دیا۔ میں سمجھ گئی کہ میری ساس میرا جوڑا کس کو خیرات کرتی تھی۔ میں نے کہا کہ چلو اچھی بات ہے، ان لوگوں کو بھی ضرورت ہوتی ہے، معاشرے میں ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، کسی فقیر کو دے دو یا ان لوگوں کو دے دیں، ایک ہی بات ہے، ویسے بھی عورتوں والے کپڑے یہ پہن لیتے ہیں۔ لیکن حیران تو میں اس بات پر ہوئی جب خواجہ سرا نے میرے جوڑے کو قمیض اور شلوار دونوں کو اچھی طرح سونگا اور سننے کے بعد وہ جوڑا میری ساس کو واپس کر دیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا چکر ہے؟ میں کچن کی کھڑکی سے کھڑے ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور کچن کی کھڑکی کی جالی ایسی بنی ہوئی تھی جس میں باہر سے آپ کو سب کچھ دیکھ سکتے تھے، لیکن باہر سے کوئی اندر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کچن میں اکثر اس طرح کی کھڑکیاں لگائی جاتی ہیں تاکہ کھانے کا دھواں وغیرہ باہر کو نکل جائے۔ اس نے کچھ کہا لیکن مجھے آواز نہیں آئی، اور میری ساس نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی اور وہ وہاں چپ چاپ چلا گیا۔ میری ساس نے وہ جوڑا واپس اپنے ساتھ ہی رکھ لیا اور اس کے بعد نہ جانے کہاں چلا گیا، انہوں نے مجھے واپس نہیں کیا۔ مجھے یہ حرکت سمجھ نہیں آئی۔ میں نے اپنے شوہر کو اسے اتنا کہا کہ یہ رسم کب تک چلے گی، تو میرا شوہر تھوڑا سا چڑ گیا اور اس نے کہا کہ رسم ہی تو ہے، میں نئے کپڑے لا دوں گا۔ اس لیے میں نے اسے یہ بات نہیں کی، کیونکہ ابھی مجھے خود اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ یہ ضرورت سے زیادہ ہی عجیب تھا۔ میری ساس نے جوڑا اس کو صرف سونگھنے کے لیے دیا تھا اور اس نے واپس بھی کر دیا، لیکن اگر جوڑا واپس کر دیا تھا تو اس کا مطلب کہ پرانے سارے جوڑے بھی واپس کر دیے ہوں گے، پر میری ساس نے مجھے واپس نہیں کیے۔ آج میں صبح سے ہی گھر کا کام کر رہی تھی، میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہو گئی تھی، مجھے لگا کہ شاید میں تھک گئی ہوں، لیکن میری طبیعت زیادہ خراب ہونے لگی، تو دوپہر تک مجھے 103 بخار ہو چکا تھا۔ شوہر کو کال کی، ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، ڈاکٹر نے کہا کہ بخار کی کوئی وجہ نہیں لگتی۔ انہوں نے کہا کہ کام زیادہ کیا ہے؟ میرے شوہر نے کہا کہ تم زیادہ ہی کام کر رہی ہے، باقیوں کو احساس ہونا چاہیے۔ جان کر اچھا لگا کہ میرے شوہر کو میرا تھوڑا بہت احساس تو ہے۔ اس نے کہا کہ میں امی سے بات کروں گا۔ میں نے کہا کہ نہیں، رہنے دو، روٹین میں بخار ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ آج میں صبح ہی اٹھ گئی تھی، میں جلدی کام میں لگ گئی تھی، ٹھیک ہو جاؤں گی، بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم کہتی ہو تو بات نہیں کرتا۔ اگلے دن میں پھر سے صبح جلدی جاگ گئی، کیونکہ رات کو ہی میں نے دیکھ لیا تھا کہ میرا ایک اور نیا سوٹ غائب تھا، اور اس کا مطلب کہ کل بھی وہی ہونے والا تھا جو آج ہوا تھا۔ میں آج بھی کچن میں ہی کھڑی تھی، اسی ٹائم پر خواجہ سرا آیا، میری ساس نے اس کو سوٹ دے دیا اور اس نے پھر سے اس کو سونگھ کر کچھ بولا، لیکن وہ بولتا کیا تھا یہ مجھے سنائی نہیں دیا کرتا تھا۔ شاید مجھے جگہ بدلنے کی ضرورت تھی جہاں سے میں ان کی آواز بھی سن سکتی۔ یہ بات نوکرانی سے کی کہ اگر کوئی ایسا کرے تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہوگی۔ وہ مسکرا کر بولی کہ آپ بہت معصوم ہیں، اور بنا بات بتائے ہی چلی گئی۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی اور سو گئی۔ میرے دماغ میں یہی سب کچھ چل رہا تھا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ میرا شوہر جاگ گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے ابھی بھی بخار ہے۔ اس نے کہا کہ تم سو جاؤ، ناشتہ میری بہن بنا دے گی، لیکن مجھے پتہ چلا کہ وہ ناشتہ کیے بغیر ہی چلا گیا تھا، کسی نے اس کے لیے ناشتہ نہیں بنایا۔ مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ میری ساس الٹے سیدھے کام کرنے کے لیے وقت نکال لیتی ہے، صبح جاگ بھی جاتی ہے، نہ جانے کس ٹائم میرے کمرے سے ایک سوٹ بھی لے جاتی ہے، لیکن ایک بیٹے کو ناشتہ بنا کر نہیں دے سکتی تھی۔ کتنی عجیب بات ہے۔ میری طبیعت تو ٹھیک ہی نہیں ہو رہی تھی، بخار تھوڑا کم ہوا تھا لیکن بہت زیادہ کمزوری ہو چکی تھی۔ میں حیران تھی کہ اتنا بھی مجھے کیا ہو گیا ہے، ابھی تو میں جوان تھی، میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ بھی نہیں تھا۔ میں نے ساس کو بتایا کہ میری طبیعت خراب ہے، تو اس نے کہا کہ چلو پھر تم کھانا بنا لو، جبکہ کھانا بنانا کون سا آسان کام تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں پتہ لگا کر رہوں گی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ اگلے دن میں نے اپنی جگہ بدلی اور میں دوسرے کمرے میں جا کر چھپ گئی، جو بیٹھک تھی، اور بیٹھک میں بھی ایسی ہی کھڑکی لگائی گئی تھی، اب میں ان کی باتیں سن سکتی تھی۔ وہ سوٹ ہے، میری ساس نے اسے دے دیا۔ ساس نے کہا کہ اب تو سوٹ بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں، تم جلدی بتاؤ کہ کیا ہو رہا ہے، کب تک ہوگا؟ نہیں،
تو اسے شک پڑ جائے گا۔ اگر میرے بیٹے تک یہ بات پہنچ گئی تو وہ مجھے کچھ کہے گا تو نہیں، لیکن سوال تو ضرور کرے گا۔ اس خواجہ نے میرے کپڑے سونگھے اور اس کے بعد کہا کہ بس 4 راتیں اور ہیں۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ میری ساس نے اللہ کا شکر ادا کیا اور اس کو کچھ پیسے بھی دے دیے۔ وہ وہاں سے چلا گیا۔ میں حیران رہ گئی کہ 4 راتیں کس کی ہیں؟ وہ میرے بارے میں بات کر رہا تھا، یہ کس چیز کے بارے میں بات کر رہا تھا؟ میں نے ان کی بات تو سن لی تھی، لیکن مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے باتوں باتوں میں اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا آپ کی امی نے مجھے پسند کیا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ نے میری تصویر دکھائی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ جب میں نے تمہاری تصویر دکھائی اس سے کچھ دن پہلے میری امی سے میرا جھگڑا ہوا تھا، اسی لیے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا کہ کس بات پر جھگڑا ہوا تھا؟ میرے شوہر نے کہا کہ میں نے ان کی بہن کی بیٹی کے رشتے سے انکار کر دیا تھا، اسی لیے تھوڑا جھگڑا چل رہا تھا، لیکن پھر میں نے ان کو تمہاری تصویر دکھائی اور بتایا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ پھر ہماری بحث ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ میرے شوہر نے کہا کہ اس کے بعد کیا ہونا تھا، بس میری امی مان گئی کیونکہ ان کے لیے میری خوشی زیادہ اہم تھی۔ میں نے کہا کہ وہ لڑکی کون تھی؟ انہوں نے مجھے حلیہ بتایا تو یہ تو وہی لڑکی تھی جو مجھے شادی پر عجیب و غریب قسم کی باتیں کر رہی تھی۔ ہاں، مجھے سمجھ آ چکا تھا کہ ایسی باتیں وہ کیوں کر رہی تھی۔ شکل سے بہت زیادہ چالاک اور چالیں چلنے والی بھی لگ رہی تھی۔ میرے شوہر نے کہا کہ دیکھو، میرے ابو اس دنیا میں نہیں ہیں، امی نے ہمیں پالا ہے اور بڑے مشکل حالات میں ہمیں پالا ہے، اس لیے وہ چاہتی تھی کہ میں ان کی بات نہ موڑوں کیونکہ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، لیکن مجھے تم سے محبت ہے، میں کیا کرتا ہوں؟ وہ اپنی بہن کی بیٹی لانا چاہتی تھی کیونکہ معاشرے میں یہی سمجھا جاتا ہے کہ لڑکی خاندان سے لے کر آئے تو وہ خیال بھی رکھتی ہے، لیکن تم بھی تو سب کا اتنا خیال رکھتی ہو، اسی لیے ان کے دل سے یہ بات جلدی نکل جائے گی، بس تم ہار نہیں ماننا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوں، میں نے تو بس ایسے ہی آپ سے سوال کر لیا جبکہ میں بہت زیادہ پریشان تھی، اس کا مطلب کہ میں اپنی ساس کی پسند نہیں تھی، لیکن یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا؟ میں نے دماغ میں پلان بنا لیا۔ اگلے دن چھٹی کا دن تھا، میرے شوہر بھی گھر پر ہی تھے اور عجیب بات تھی کہ میرا شوہر چھٹی کے دن جلدی جاگ جایا کرتا تھا۔ میں نے اپنے کپڑوں کے اوپر کوئی چیز لگا دی اور پہلے سے ہی جوڑا سامنے رکھ دیا۔ مجھے پتا تھا کہ میری ساس جلدی میں ہوتی تھی، اسی لیے اس نے وہی جوڑا اٹھانا تھا۔ میں کچن میں موجود تھی لیکن میری ساس کو پتہ نہیں تھا میں جاگ رہی ہوں۔ وہ یہی سمجھتی تھی کہ چھٹی کا دن ہے، وہ سارے ہی سو رہے ہوں گے۔ صبح خواجہ سرا آیا اور اس نے روزانہ کی طرح کپڑوں کو سونگھا، لیکن میں نے کپڑوں پر بے ہوشی کی دوائی لگائی تھی۔ اس نے جتنی گہری سانس لی اتنی جلدی اس کا سر چکرانے لگا، تو میری ساس گھبرا گئی اور انہوں نے کہا کہ چلو چلو یہاں سے، لیکن وہ تو بے ہوش ہونے والا تھا، وہاں سے کیسے جاتا؟ میں سامنے آ گئی اور میں نے کہا کہ کون ہے یہ؟ کیا ہو گیا؟ اس کی حالت تو ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے سارا کچھ پتا تھا، میں نے یہ بات کافی زور سے بولی کہ میرا شوہر بھی سن لے۔ وہ بھی باہر آ گئے۔ میں نے کہا کہ دیکھنا اس کو کیا ہو گیا، یہ بیچارہ لگتا ہے خیرات مانگنے آیا تھا لیکن اس کو نہ جانے کیا ہو رہا ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس کو اندر لے آتے ہیں، اگر اس کو ہماری دہلیز پر کچھ ہو گیا تو ہمیں ہی جواب دینا پڑے گا، اس لیے ہم لوگ انسانیت کے ناطے اسے گھر میں لے آئے اور صوفے پر لٹا دیا۔ اس کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے۔ میرے شوہر نے میری ساس سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ میری ساس کافی گھبرائی ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا۔ میں نے کہا کہ یہ وہی ہے جس کو امی میرے کپڑے دیا کرتی ہیں، خیرات کے طور پر یہ روز آتا ہے ہمارے گھر میں۔ میرا شوہر تھوڑا حیران ہوا کہ ابھی تک خیرات چل رہی ہے اور یہ روز گھر میں آتا ہے۔ اس نے ضرور سوچا ہوگا کہ یہ معاملہ تو تھوڑا سا گڑبڑ ہے۔ میرے شوہر نے کہا کہ اب اس کو دوبارہ نہیں بلائیں، بس بہت ہو گئی ہے خیرات، اتنی تو یہ خوبصورت نہیں ہے جتنے آپ اس کے صدقے دے رہی ہیں۔ میرے شوہر نے یہ کہا اور وہ ہنسنے لگا، وہ مذاق کر رہا تھا۔ میں بھی مسکرا پڑی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس کو ہوش آ گیا۔ میری ساس کا کہنا تھا کہ بس اس کو ہوش آ گیا ہے، اسے کہو کہ جاؤ یہاں سے نکل جائے، کپڑے تو اسے مل گئے تھے نہ۔ تو میں نے کہا کہ کپڑے تو آپ کے پاس ہیں۔ میری ساس گھبرا گئی، انہوں نے کہا کہ وہ یہ بے ہوش ہو گیا تھا تو میں نے کپڑے سائڈ پہ رکھ دیے تھے، میں لے کر آتی ہوں، چلو تم نکلو یہاں سے۔ میں نے کہا کہ اس کو پانی پلا دیں، کہیں راستے میں پھر بھی بے ہوش نہ ہو جائے۔ ساس کپڑے لینے گئی پر میں پانی لینے نہیں گئی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو مجھے سب کچھ پتہ چل گیا۔ اس کالونی کے درمیان میں ایک پارک جہاں مٹی کا ہاتھی لگا ہوا ہے، وہاں پر مجھے ملنا، میں 2 گھنٹے میں تمہیں ملوں گی۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دی اور میں نے اپنے شوہر سے کچھ پیسے لے کر بھی اس کو دے دیے۔ میرے شوہر نے کہا کہ چلو چھٹی کا دن ہے، صبح صبح صدقہ و خیرات بھی ہوگی۔ میرا شوہر اس معاملے میں اچھا تھا، ایسی باتوں کا برا نہیں مانا کرتا تھا، لیکن آج میری ساس بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر بھی میں نے جان بوجھ کر یہ موضوع شروع کر دیا۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس کو گھر پہ نہیں بلایا جائے گا، بس بہت ہو گیا، اور امی آپ کو ضروری بات بتانی تھی، میری آفس سے پوسٹنگ ہو رہی ہے، مجھے دوسرے شہر بھیج رہے ہیں، وہاں پر رہنے کے لیے گھر بھی دیا جائے گا۔ میں حیران ہوئی کہ میرے شوہر نے مجھے یہ بات پہلے کیوں نہیں بتائی، لیکن رات کو اس نے مجھے کہا تھا کہ تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، شاید وہ سب کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا تھا۔ میں تو حیران رہ گئی۔ میری ساس نے کہا کہ گھر دیا جائے گا تو کیا مطلب ہے تمہارا؟ میرے شوہر نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا، بازار کے کھانے تو نہیں کھا سکتا، آپ کو پتہ ہے کہ میری طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جب تک ہماری پوسٹنگ وہاں پر ہے ہم وہیں رہیں گے،
اگر پوسٹنگ دوبارہ یہاں پہ ہو گئی تو میں واپس آ جاؤں گا۔ میری ساس کا کہنا تھا لیکن تمہاری پوسٹنگ تو ہر 3 سال کے بعد ہوتی ہے، تو تم 3 سال تک وہیں پر رہوگے۔ میرے شوہر نے کہا کہ یہی کرنا پڑے گا، فکر نہ کریں، ادھر تو سارے رشتہ دار بھی ایک ساتھ ہی رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی آتا جاتا رہتا ہے، آپ کو پریشانی بھی نہیں ہوگی۔ یعنی میرے شوہر نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ میں اس بات پر بہت خوش تھی، ویسے بھی وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ ہم لوگ صرف ایک دوسرے کے میاں بیوی نہیں تھے، ہم نے ایک دوسرے سے محبت بھی کی تھی۔ میں نے بھی اپنی ساس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا تھا، وہ مجھے ایسے دیکھ رہی تھی جیسے مجھے کھا جائے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے شوہر نے کہا کہ میں اپنے دوستوں سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، آج چھٹی کا دن ہے، شام کو تمہیں باہر لے کر جاؤں گا، کھانا باہر ہی کھائیں گے۔ میں نے کہا کہ میں تیار ہو جاؤں گی۔ میری ساس نے کہا کہ کھانا نہیں بنانا۔ میں نے کہا کہ آج چھٹی کا دن ہے، میں اپنی امی کی طرف جا رہی ہوں، وہیں سے مجھے آپ کا بیٹا پک کر لے گا، اور ہم نے رات کا کھانا تو باہر ہی کھانا ہے۔ آپ کی ماشاءاللہ 4 بیٹیاں ہیں، آپ ان کو کہیں کہ ان میں سے کوئی بھی کھانا بنا دے، ایک دن تو ہم میاں بیوی کو ملنا ہی چاہیے۔ میری ساس حیران رہ گئی۔ میں نے ان کو جواب دیا، لیکن ابھی بھی میں بہت تمیز سے بولی تھی۔ میں تیار ہو کے گھر سے نکلی تھی اور میں نے اس پارک میں جانا تھا۔ مجھے تھوڑی دیر ہوگی پر وہ خواجہ سرا پہلے ہی وہاں موجود تھا۔ میں نے اپنے فون کو پہلے ہی ریکارڈنگ پر لگا لیا تھا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، سب کچھ بتا دو، تم ہمارے گھر کیوں آتے ہو اور میرے کپڑے کیوں سونگھتے ہو؟ تم نے 2 دن پہلے میری ساس کو یہ کیوں کہا تھا کہ اب صرف 4 آتے ہیں، اور کیا میری ساس میرے ساتھ کچھ کر رہی ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھو باجی، ہم لوگ غریب انسان ہیں، میرا اس طرح کے کاموں میں تھوڑا بہت ہاتھ چلتا ہے، میں اندازہ لگانے میں بہت اچھا ہوں، اس لیے لوگ میری بات مان لیتے ہیں۔ آپ کی ساس کو میرے پاس کسی نے بھیجا تھا، اس کا کہنا تھا کہ میرے بیٹے نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر لی ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ وہ جلد از جلد میرے بیٹے کی جان چھوڑ دے اور میرا بیٹا خود ہی اس کو طلاق دے دے۔ مجھے تو پیسوں سے مطلب تھا، میں نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں ایک عمل کروں گا جس سے سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، میں روز آپ کے گھر آؤں گا اور آپ مجھے اس کا کوئی جوڑا اٹھا کر دے دیا کرنا، اور میں اس کو سونگھ کر یہ کہتا تھا کہ بس کچھ دن اور رہ گئے ہیں، اور روزانہ آپ کی ساس سے پیسے لے کر چلا جاتا، اور اسی طرح روز جھوٹ بولا کرتا تھا۔ وہ آپ سے جان چھڑوانا چاہتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ آپ مر جائیں، اگر نہ مریں تو بھی آپ کا شوہر آپ کو چھوڑ دے، اور پھر وہ اپنے بیٹے کی شادی اپنی بہن کی بیٹی سے ہی کروائیں، کیونکہ ان کا ایک ہی بیٹا ہے اور وہی گھر میں کمائی بھی کرتا ہے۔ میں نے کہا کہ تم نے یہ جھوٹی حرکت کی ہے، اس کے لیے میں تمہیں پولیس کے حوالے بھی کر سکتی ہوں۔ اس بات پر وہ ڈرنے لگا۔ اس نے کہا کہ پولیس والے تو پہلے ہی ہمیں معاف نہیں کرتے، مجھے معاف کر دے، میں تو غریب ہوں، میں تو ان کی نفرت کا فائدہ اٹھا رہا تھا، میں نے آپ پر کوئی عمل نہیں کیا، آپ کو کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ میں نے کہا کہ میں ویسے بھی اس بات پر یقین نہیں کرتی ہوں، تمہیں پیسوں کی ضرورت ہو تو مجھ سے لے لیا کرو، لیکن دوبارہ اس گھر میں نہیں آنا۔ میں نے ریکارڈنگ اپنے فون میں سیو کر لی اور میں اپنی امی کے گھر چلی گئی۔ میں نے اپنی امی ابو کو کچھ نہیں بتایا کہ میں ان کی بہت لاڈلی تھی، اگر ان کو بتاتی تو معاملات بہت زیادہ خراب بھی ہو سکتے تھے۔ میں نے یہی کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، اپنے شوہر کو فون کر دیا، میں امی کے گھر پر ہی ہوں، آپ مجھے وہیں سے پک کر لیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں لینے کے لیے آ رہا ہوں۔ جب میں اور میرا شوہر باہر گئے تو میں نے اپنے شوہر کو یہ ریکارڈنگ بھی سنا دی اور اسے سب کچھ بتا دیا۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ میں نے جان بوجھ کر اس کو بے ہوش کیا تھا، کیونکہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میری ساس کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ میرے شوہر نے اپنا سر پکڑ لیا، اس نے کہا کہ امی تمہیں پسند نہیں کرتی، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، جب میں نے تمہارے بارے میں بتایا تھا انہوں نے بہت بڑا جھگڑا بنایا تھا، 3 دن تک انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا اور مجھ سے بات بھی نہیں کی تھی، پھر میں نے کسی طرح انہیں اپنی جان کا واسطہ دے کر منا لیا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ ایسا کریں گے۔ میرے شوہر نے کہا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ 2 ہفتے بعد لے کر جا رہا ہوں، کوشش کروں گا کہ اس کے بعد بھی ہم ہمیشہ ساتھ ہی رہیں اور واپس نہ آئیں، کیونکہ میری ماں تمہیں جان سے مارنا چاہتی ہے، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، نفرت میں بہت آگے نکل چکی ہیں، لیکن وہ میری ماں ہے، میں ان کی عدالت نہیں لگا سکتا، بس ہم چپ چاپ اس معاملے سے نکل جائیں گے، امید ہے تم سمجھ سکتی ہو۔ میں نے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، میرے شوہر کا کہنا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہے، اس لیے مجھے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہم نے 1 ڈیڑھ ہفتہ وہاں پر مشکل سے کاٹ لیا، اس کے بعد ہم لوگ دوسرے شہر میں شفٹ ہو گئے۔ میری ساس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ شاید میرے شوہر کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے۔ اب ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ میرا شوہر میری ساس کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کرتا، ان کو مہینے کا خرچہ بھیجتا ہے اور ملنے کے لیے بھی جایا کرتا ہے، کبھی کبھی عید کے تہوار میں بھی میں بھی چلی جایا کرتی ہوں اور اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں، وہاں سے کچھ بھی نہیں کھاتی ہوں۔ میرا شوہر کہتا ہے کہ تم بہت اچھی انسان ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ دوں گا، رشتوں کو اسی طرح سنبھالا جا سکتا ہے، لڑائی جھگڑے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، نفرتوں کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔